اللہ سچی بات کر دیتا ہے. اچھا اللہ سب سے بڑا حیادار ہے، یہ یاد رکھیے گا. ایک مقام پہ ایک حدیث پاک میں بھی حضور نے ارشاد فرمایا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی کوتاہی ہو جائے، اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے معافی مانگ لیا کرو. جب تم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہو تو یاد یہ کہ وہ کہتا ہے اچھا مانگا، ہاتھ تو میرے سامنے پھیلائے نا، تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی موڑ دوں. کسی بڑے سخی کے دربار میں کوئی جائے تو وہ اسے خالی موڑ دے تو ہے نا. حاتم طائی سے کسی نے جا کے کہا تھا کہ 2 درہم دے دو، 2 درہم دے دو. تو اس نے کہا بھائی اسے 2000 درہم دے دو. وہ اس کے ایک ساتھی نے کہا یار اسے 2 درہم کی ضرورت ہے، چلو دینے تھے تو 4 دے دیتا، چلو زیادہ دینے تھے تو 100 دے دیتا، 200 دے دیتا. تو نے 2 درہم والے کو 2000 درہم دے دیے، یہ کیا کیا؟ اس نے کہا اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا تھا، میں نے اپنی شان سخاوت کے مطابق دیا ہے. تو جس نے لوگوں کو سخاوت کے ڈھنگ سکھائے ہیں، حضور فرماتے ہیں جب تم اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہو نا اسے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ خالی موڑ دوں. نہیں، اسے کچھ نہ کچھ دے کے بھیج، اور وہ دیتا ہے، عطا فرماتا ہے، مگر بندہ حیادار ہو. میرے آقا کی حیا دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا معراج کی رات ہے اور یہ رجب المرجب شریف بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ قدس سے 50 نمازوں کا تحفہ ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور مہربانی کریں، واپس اتنی نہیں پڑھی جائیں گی نمازیں. واپس چلے جاتے ہیں، 5 کام ہو جاتی ہیں، پھر 5 کام، پھر 5 کام، پھر صحیح بخاری کا وہ مقام پڑھیے جب آخر میں 5 رہ گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور ایک چکر اور لگا لیں ان سے 5 بھی پوری نہیں پڑھی جائیں گی تو کچھ اور کام کروا لیں. اس مقام پہ حضور نے جو جملہ بولا استحییت من ربی، فرمایا نہیں میرا رب مجھے موڑتا تو ہے نہیں، میں جیسے کہتا ہوں ویسے کرتا جاتا ہے. تو 50 سے اب 5 پہ آ گیا، اب مجھے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ہمیں جو دین عطا کیا سارے کا سارا ہے ہی حیا. بڑوں کا حیا، بزرگوں کا حیا، نیکوں کا حیا. بلکہ ایک مقام پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے جو یہاں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا ان 2 فرشتوں کا حیا کیا کرو، اس طرح حیا کیا کرو کما یستحیی الرجل الصالح، جیسے تم کسی نیک بندے کو دیکھ کر اس کی موجودگی میں کوئی غلطی کوتاہی سستی نہیں کرتے، اس کا حیا کرتے ہو، تو ان فرشتوں کا حیا بھی ایسے کیا کرو. یعنی اس میں کتنا بڑا پیغام ہے کہ اگر ہم یہ تصور کر لیں اور یقین ہو جائے کہ یہ فرشتے میرے ساتھ ہیں، یار میں گناہ کروں، میں غلطی کروں، کوتاہی کروں، یہ دیکھ رہے ہیں، تو بندے کے اندر حیا پیدا ہو جائے. کتنے گناہوں سے بندہ بچ جائے، کتنی خطاؤں سے بندہ بچ جائے.